میرا میں کوشچن میرے دو سوال ہیں آپ سے سر. یہ پوچھنا چاہتا میرا سوال یہ ہے کہ ایک اور دھماکہ خیز ہفتہ حکومت کی طرف سے کوشش کہ جو ان پر تنقید ہوتی ہے اس تنقید کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے، اس کو گلا گھونٹ دیا جائے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں جس پر آپ نے سوالات بھیجے ہیں، تو پوچھیں. شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو نون لیگ والے ہیں یہ سیاست میں بیزاری کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی کی حکومت گرانے اور اپنی حکومت بنانے میں انٹرسٹڈ نظر کیوں نہیں آتے؟ کتنا بہترین سوال کیا آپ نے. یہ مطلب یہ کہ ایسا سوال ہے جس کے اوپر پاکستان کی موجودہ سیاست آپ کو چلتی یا نہ چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیوں بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. جس پارٹی کے پاس اتنا بڑا ووٹ بینک ہو وہ اپنے لیجٹمیٹ رائٹس کے لیے آواز نہیں اٹھاتی، شرمناک بات ہے. جس پارٹی کی قیادت کا خیال ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور لیجٹمیٹ قانونی جنگ کے بارے میں منہ نہیں کھولتی، آواز نہیں اٹھاتی، شرمناک بات ہے. جن وجوہات کی بنیاد پر آپ آواز نہیں اٹھا رہے، اگر وہ وجوہات آپ کے خیال میں بودی ہیں اور آپ پر الزام کے طور پر سر پر لگائی گئی ہیں، تو کھل کے بات کریں، بتائیں لوگوں کو. آپ تو نہ پارلیمان کے اندر موجود ہیں، نہ پنجاب اسمبلی کے اندر کیا ڈیبیٹ ہوتی ہے. جو لیجٹمیٹ رائٹ ہے آپ کا کانسٹیٹیوشنل پیرائی کے اندر وہ بہت زیادہ ہے. اور اگر آپ حکومت بنا سکتے ہیں تو کیا حکومت آپ کو کوئی جھولی میں ڈال کے دے گا؟ بنیادی بات جو ہے، شہباز شریف جو ہے وہ بزدلیر قسم کے لیڈر ہیں، یعنی وہ بیسیکلی سیاسی طور پر بزدل ہیں اور بنتے وہ دلیر ہیں، اور ان کو دلیری دکھانے کے لیے مکمل طور پر موافق ماحول چاہیے. لیکن اس میں قصور نواز شریف کا بھی ہے، اس میں قصور مریم نواز کا بھی ہے، اور وہ تمام قیادت جو اسمبلی کے اندر موجود ہے وہ اپنے آپ کو منظم کیوں نہیں کر پا رہی ان حقوق کی تلاش میں جو ان کے خیال میں غصب کر لیے گئے ہیں، ان کے جینوئن حقوق جو ہیں. اور ان لوگوں نے پھر لوگوں کے مسائل کو کیا ریپرزینٹ کرنا ہے اگر وہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر پا رہے؟ تو بیزاری نہیں ہے، خوف ہے. اور تمام انڈے جو ہیں انہوں نے نواز شریف کی بیماری کی باسکٹ کے اندر ڈالے ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب نے تمام انڈے جو ہیں وہ اس امر کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے تھے کہ ایکسٹینشن کے بعد جنرل باجوہ جو ہیں وہ ملک کے حالات کے مطابق فیصلے کریں گے. تو وہ تمام مفروضے ہم کو غلط ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اینڈ دے ڈونٹ ہیو این الٹرنیٹیو. تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پارٹی کی فیصلہ ساز جو صلاحیت ہے اس کو خود ہی سلب کر لیں تو پھر پارٹی اتنی ہی آپ کو بیزار نظر آتی ہے. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ بائی ڈیفالٹ پھر بھی ووٹ بینک ان کا بہت زیادہ ہے، اور آج بھی اس بیزاری کے ساتھ بھی اگر آپ انتخابات کرا لیں تو لوگ دھڑا دھڑ ووٹ ڈالیں گے. میں ان میں نہیں ہوں گا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا میں نون لیگ کا ووٹر نہیں ہوں. میں ہو سکتا ہے مقامی کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالوں کسی کو دیکھ کے، لیکن ووٹ ڈالیں گے کیونکہ لوگ بیزار اتنے ہیں، عوام کی بپتا اتنی زیادہ ہے. لیکن یہ عوام سے زیادہ بیزار ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارا مقدمہ بڑا تگڑا ہے، لیکن بولتے نہیں ہیں. عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں مبتلا ہیں. جی آج میں نے نیوز دیکھی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو گھر ہے وہ گورنمنٹ نے شیلٹر ہوم بنا دیے. تو مجھے بہت زیادہ اس بات کا افسوس ہوا ہے کہ مطلب بدلہ لینے کی کوئی حد بھی ہونی چاہیے کہ ایک تو آپ نے ان کا گھر سیز کر لیا صرف الزام کی بنیاد پہ، ان کے ایسیٹ سارے سیز کر لیے. اس کے پورے ملک میں صرف ایک وہی جگہ بچی تھی جہاں پہ شیلٹر ہوم بننا تھا، کیونکہ صرف اس لیے کیونکہ ان کی سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ہوگی ان کی اور ان کے گھر والوں کی وہاں سے. اب اس گھر کا کیا حال بن جائے گا، مطلب وہ بھی اور کچھ نہیں تو اپنے مخالفوں کو انسان تو سمجھنا چاہیے. اس بارے میں آپ بتائیں کچھ. بدترین انتقامی کارروائی ہے اور گھٹیا ترین انتقامی کارروائی ہے اور جس کا کوئی جواز نہیں ہے. اور وہ لوگ جو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں پتہ نہیں اپنے گھروں میں واپس جا کے سوتے کیسے ہیں. آپ نے سینٹیمنٹل ویلیو کی بات کی، بہت اچھی آپ نے بات کی. گھر بڑا ہو چھوٹا ہو، جس کے اندر جو آپ کی رہائش گاہ ہو اس کو آپ بھولتے نہیں ہیں. وہاں پہ اپنا وقت گزارا ہوتا ہے، فیملی کے ساتھ آپ رہے ہوتے ہیں. آپ نے اس گھر کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا ہے، تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اور آپ نے ایک ایسی روایت قائم کی ہے جس سے کوئی نہیں بچ پائے گا. تو پھر جب حالات تبدیل ہوں گے تو بنی گالا تو بہت بڑی جگہ ہے نا، اس کے اندر تو بہت سارے لوگ آپ آئیں گے. پھر بزدار صاحب کا گھر تو بہت بڑا ہوگا
اور پھر پاک پتن کے اندر جن لوگوں کے گھر ہیں تو بہت بڑے بڑے گھر ہوں گے نا, حالات تبدیل ہو جاتے ہیں, 5 سال میں نہیں 10 سال میں ہو جائیں گے, 10 سال. تو لوگ یہ بھولتے نہیں ہیں جب آپ اس قسم کی تذلیل کرتے ہیں. یہ جو سیاسی طور پر گھٹیا پن ہے, ایسی حدیں ہم نے چھوتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا. ہم نے مطلب گندی کیمپینز دیکھی ہیں, کریکٹر اسیسینیشن دیکھی ہے, لیکن گھر کے اندر گھر والوں سمیت جو یہ انتقامی کارروائی ہے یہ ایک بہت ہی نیچ کام ہے. میرے خیال میں ایک انتہائی میرے خیال میں تکلیف دہ مثال قائم کر دی گئی ہے, جس کی تکلیف ان لوگوں کو صرف نہیں ہوگی جو اس وقت ریسیونگ اینڈ کے اوپر, بلکہ ان لوگوں کو زیادہ ہوگی بعد میں جنہوں نے یہ کام شروع کیا. IMF کے ساتھ جو ڈیل ہونے والی تھی ٹیکسز وغیرہ کی جو ان کا ڈیل ہونا تھا, تو ٹیکسز تو انہوں نے روک دیے, لیکن نجکاری کا انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم جو پاکستان کے قومی ادارے ہیں ان کی نجکاری کریں گے. تو اب سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ قومی ادارے جتنے بھی ہیں اس کی اگر یہ نجکاری کر لیں گے اور یہ سارا جو ہے سب کچھ چلا جائے گا, ملک کے جتنے بھی اثاثے ہیں وہ لوٹ جائیں گے, تو پھر قومی ادارے جتنے بھی ہیں ان کو تو احساس ہو جائے گا, لیکن پھر ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہوگا. تو مقتدر حلقوں سے میری التجا یہی ہے کہ جب اتنا نقصان ہو جائے کہ پھر اس کا ازالہ ممکن نہ ہو. جو مقتدر حلقے کو ہم عام زبان میں اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, وہ پاکستان بننے کے فوراً بعد سے لے کر اب تک پاکستان کے طرز حکومت چلائے جا رہے ہیں. تو سر کیا ابھی تک ان مقتدر حلقوں کو موجودہ جو حکومت ہے اس کی کارکردگی سے اس چیز کا کوئی اندازہ نہیں ہوا کہ حالات اب کس ڈگر پہ جا رہے ہیں, اور کیا ان کا یہ جو فیصلہ تھا اس طرح کی حکومت کی تبدیلی کا وہ پاکستان کے لیے بہت سیریس مسائل پیدا کر رہے ہیں؟ کیونکہ میری ذاتی رائے کے اندر کہ یہ کوئی ایک شخص کا کام تو ہے نہیں, بہت سارے لوگ بہت سارے ادارے اس کے اندر انوالو ہیں, اور کوئی شک نہیں کہ وہ محب وطن ادارے ہیں اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں, 47 سے لے کر اب تک کر رہے ہیں. تو کیا ایک سال گزرنے کے بعد ان کو کوئی ایسا اندازہ یا شائبہ نہیں ہو رہا کہ بس بہت ہو گیا پاکستان کے ساتھ, اب کچھ واپس 2018 والی ڈگر پہ واپس لے جایا جائے؟ فی الحال تو انڈیکیشنز یہی ہیں جی کہ اس قسم کے ادراک ہونے کے باوجود جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہا جس کے ذریعے وہ تمام لوگ جو متعاون ٹھہرائے گئے ہیں, جن کے اوپر الزامات لگائے گئے ہیں, دوبارہ سے الیکشن کے پروسیس کے ذریعے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ آ جائیں. تو یہ خدشہ بہت ہیوی ہے. اس خدشے کے پیش نظر عمران خان کا متبادل جو ہے وہ مل نہیں پا رہا, تو متبادل مل نہیں پا رہا تو اسی سے کام ہم نے چلانا ہے. ایک تو یہ تھیری جو ہے اسلام آباد کے اندر اس وقت گردش کر رہی ہے, اور میں اس سے کافی حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بہت بڑا ظرف چاہیے یہ ماننے کے لیے کہ ہم سے اتنی بڑی اور بھیانک غلطی ہوئی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ ظرف جو ہے اس لیول پر پہنچا ہے کہ جس میں بندہ کہے جی کہ ٹھیک ہے ہم نے کچھ کوشش کی تھی, وہ اچھی انٹینشن بری انٹینشن وہ تاریخ جج کرے گی, لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پائی, تو وہ ظرف ابھی تک موجود نہیں ہے. سو انسیکیورٹی, ظرف کا اس معیار پر نہ پہنچنا وغیرہ وغیرہ, یہ وہ کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں. اور ابھی بھی میرے خیال میں بہت سارے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں جا کے جی حالات ٹھیک ہو جائیں گے, تھوڑا صبر تو کرو. اب یہ جو صبر ہے یہ ان لوگوں کو تو آپ تلقین کر سکتے ہیں, تاکید کر سکتے ہیں جن کی جیبیں بھری ہوئی ہیں, جن کو تمام چیزیں ریاست سبسڈائز ریٹس کے اوپر دیتی ہے, جو بہترین زندگی گزار رہے ہیں. تو اس بات سے قطع نظر کہ اکانومی اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے ان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن جو عام عوام ہے جو پس کے رہ گئی ہے, جس کے پاس نوکری نہیں ہے, جس کے پاس رزق نہیں ہے, جس کے پاس جن کے کھانے کم ہو گئے ہیں, دوائیاں کم ہو گئی ہیں, شیلٹر چلا گیا ہے, نوکریاں چلی گئی ہیں, ان کے زاویے سے دیکھیں تو ہر دن تکلیف دہ دن ہے. کیا حکومت کی تبدیلی سے حالات تبدیل ہو جائیں گے؟ اس کے اوپر بھی میری رائے مختلف ہے. عام طور پر بالکل تبدیل فوراً نہیں ہوں گے. ایک نیشنل ویژن ترتیب کرنے کی ضرورت ہے جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں اور اداروں کو سائن کرنا ہوگا, اور پھر سیاسی عمل کا ویسے ہی آغاز کرنا ہوگا جو آئین کا مینڈیٹڈ عمل ہے. جب تک ہم نے یہ کام نہیں کیا اور چیزوں کو ہم نے پرسنلائز اینگل سے دیکھا, وہ میرے ساتھ ہے, وہ اس کے خلاف ہے, وہ آئے گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, وہ چلا جائے گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا, جب تک آپ ان باتوں میں پھنسے رہیں گے تو یہ کام ایسے ہی چلیں گے. تو فیملی سلور کی بیچنے کی بات ہوئی, بالکل فیملی سلور کو دیکھ بھال کے بیچنا چاہیے. ایک طرف سے آپ جو ہے وہ دکانیں کھول رہے ہیں سبسڈائزڈ طریقے سے, 50,000 آپ نے دکانیں کھولنی ہیں, تو دکانیں آلریڈی ہیں وہاں پہ سستی چیزیں بھجوا دینا بھائی.
50,000 دکانیں نہیں کھولیں گے, 25 بلین روپے اس کے اوپر لگائیں گے. ایک طرف سے دکانیں کھول رہے ہیں, دوسری طرف سے دکانیں بیچ رہے ہیں. ایک عجیب و غریب قسم کی ایک اکنامک پالیسی ہے ان کی. اب دکانیں اس وجہ سے بیچ رہے ہیں جو فیملی سلور ہے جس کی آپ نے بات کی, کیونکہ آپ مزید ٹیکس لگا نہیں سکتے. ٹیکس لگائیں گے تو لوگ سڑکوں پہ آ کے آپ کا گربان پکڑ لیں گے. اس سے آپ بچنا چاہتے ہیں. IMF نے گردن پہ گھٹنا دیا ہوا ہے کہ بھائی ڈیفیسٹ کے جو ٹیکس کلیکشن کے ٹارگیٹس ہیں وہ آپ نے پورے کرنے ہیں. تو پھر فیملی سلور بیچ کے آپ کریں گے نا. تو ایک غدر مچا ہوا ہے پاکستان کے اندر. غدر سب کو نظر آ رہا ہے, مقتدر حلقوں کو نظر نہیں آ رہا. طلعت بھائی, یہ چودھری نثار علی خان اپنے ایک لندن گئے ہوئے ہیں اور ایئرپورٹ کے باہر بھی میڈیا والے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے انٹرویو کے لیے. پاکستان کے سوشل میڈیا پر بھی اس کے دورے کے بارے میں ایک شور میں دیکھ رہا ہوں. یعنی چودھری نثار علی خان کی کیا خدمات ہے پاکستان کے لیے, اپنے پارٹی کے لیے کیا خدمات ہے چودھری نثار علی خان کی؟ چودھری نثار علی خان کا خیال ان کی بہت خدمات ہیں. ان کا خیال ہے کہ پاکستان چلتا ہی ان کی وجہ سے رہا ہے, انہوں نے حصہ ڈالا ہے اس کے اندر. لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کافی بھیانک غلطیاں کی ہیں. لیکن آخری الیکشن میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے پرانے ساتھیوں کو چھوڑا, جس طریقے سے چھوڑنا ایشو نہیں, جس طریقے سے چھوڑا, میرے خیال میں وہ پاکستان کی سیاسی روایت میں ایک بھیانک غلطی متصور ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد پھر جب الیکشن کے نتائج سامنے آئے, بھلے ان کو دھاندلی سے ہرایا گیا ہے, جیسے بھی ہرایا گیا, لیکن نتائج جب سامنے آئے تو ان کو پتہ چلا کہ جن پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا تھا وہ بالکل بھی ریلائبل پراپس نہیں تھے. بیک ٹو ولڈرنس واپس آ گئے. کنٹریبیوشن ظاہر ہے مین اسٹریم سیاستدان ہیں, انٹیریئر منسٹر رہے ہیں اور ایک نون لیگ کے اندر ایک ان کا حصہ رہا ہے. تو اس لحاظ سے کنٹریبیوشن کے زاویے سے اگر ذاتی سیاست کے پیرائے میں دیکھیں تو ان کا اتنا ہی کنٹریبیوشن ہے جتنا کسی اور کا ہے. تو خواجہ آصف کا کیا کنٹریبیوشن ہے, تو احسن اقبال کا کیا کنٹریبیوشن ہے, اتنا ہی ہے جتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو ہر سیاستدان جو ہے اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے اتنا حصہ ڈالتا ہے جتنا چودھری نثار نے ڈالا. لیکن ان کے پاس اسٹریٹجک مسٹیکس کا جو کالم ہے بہت لمبا ہے ان کا, اور یہ آخری مسٹیک جنہوں نے کی وہ ان کے گلے پڑ گئی. لیکن آپ ان کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے, فیکٹر آؤٹ نہیں کر سکتے. وہ تگڑے سیاستدان ہیں, حلقے کے ڈائنامکس کو سمجھتے ہیں. وہ اگر تھوڑی سی لچک دکھائیں تو واپس ہی کین باؤنس بیک. ان کے پاس اپنا ایک ووٹ بینک بھی موجود ہے, لیکن اس ووٹ بینک کو انہینس کرنے کے لیے ظاہر نواز شریف کے ساتھ ان کو معاملات کو طے کرنا ہوگا. اس کے بغیر میرے خیال میں ووٹ بینک ان کے پاس رہے گا, لیکن مشکل ہوگی ان کو الیکشن جیتنے میں.